السلام علیکم، جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نمرہ ریاست اور پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ سونیا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے کام میں اپنے فن کی وجہ سے مقبول نظر آتی ہیں، تو وہ دیگر ہمارے اطراف میں ہونے والے مسائل اور ایشوز پر بھی بخوبی بات کرتی ہیں۔ سونیا، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے جو آپ کی فلم بڑی کامیاب گئی، اور یہ بڑا ایک پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ ہمارے پاس ایک ہارر فلم آئی ہے، اس میں کام کر کے آپ کا ایکسپیرینس کیسا؟ السلام علیکم۔ پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، کیونکہ ہارر جانرا میں کبھی کام نہیں کیا، تو پہلی دفعہ یہ تھا، اور ویسے بھی مجھے چیلنجنگ رولس کرنا پسند ہے، جہاں آپ کو ورسٹیلٹی دکھا سکیں، جہاں آپ ایز این ایکٹر اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں۔ تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور مجھے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ فلم اتنی ہٹ جائے گی، ہاؤس فل ہوگا، فلم فیسٹیولس خوشی خوشی فلم کو لینا چاہیں گے۔ تو آئی تھنک بہت اچھا ایک ہوا۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے ابھی بھی کہا کہ اطراف میں ہونے والی چیزوں پر آپ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ ہمارا والا جو کیس تھا، اس پہ آپ نے بہت ڈیپلی بات کی، آپ پیچھے تک گئیں، اس کو فالو اپ لیا، پولیس میں بھی گئی۔ اس حوالے سے بتائیں، آپ نے بتایا تھا کہ گروپ بھی بنا دیا گیا ہے، تو جو ہمارے آس پاس اور ایسی خواتین، ایسی فیمیل ایکٹریس جو اکیلی رہتی ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، کیسے کنیکٹڈ رہ کر ہم ان مسائل سے مستقبل میں بچ سکیں؟ دیکھیے، ہمیں کسی کی پرسنل لائف کو تو نہیں پتہ کہ کون کتنی اسپیس چاہتا ہے، لیکن جتنا حد تک ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آئی تھنک اس دور میں، جب 2025 میں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائیویسی بڑا ضروری ہوتا ہے، اس وقت مجھے لگتا ہے کنیکشن بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کنیکٹیوٹی 101 کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، جہاں پر پوری میڈیا کی خواتین، صرف خواتین ہیں اس کے اندر، اور اسپیشلی وہ جو اکیلے رہتی ہیں، ٹیکنیکل اسٹاف ہے، میک اپ آرٹسٹ ہیں، آئی تھنک جرنلسٹ کو بھی ہونا چاہیے، آپ لوگ بھی اس کو ضرور اس کو جوائن کریں۔ اور فیس بک پیج بھی ہے کہ کسی کو کوئی اس طرح سے جو نام سے نہیں اپنی مشکلات، کچھ لوگ ہوتے ہیں پرائیویسی چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پر بے نام ہو کے اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، اور لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ آپ کے وہ بہت شاید واقعہ دل کے قریب بھی تھا کہ آپ نے جب وہ ویڈیو پیغام جاری کیا تو آپ ابیدہ بھی ہو گئی اس میں۔ جی دیکھیں، میں تو نہیں جانتی تھی میرا صاحبہ کو ان پرسن، لیکن اوبیسلی انسان ہونے کے ناطے یہ ایک بڑا ٹریجک ایک مومنٹ تھا، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے ہو۔ تو آئی تھنک بینگ اے ہیومن، سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آگے پیش ہو۔ اور آپ نے اس کا فالو اپ بھی رکھا، پیچھے تک گئی، باقیوں کو بھی شاید اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں بھی کافی لوگوں نے ایسا کوئی تھا نہیں کہ جس نے شرکت کی۔ جی، کیونکہ ان کی فیملی نے فنرل ان کا آرگنائز کیا تھا، اور وہاں پہ کسی کو اجازت نہیں تھی اوبیسلی انڈسٹری کے لوگوں کو آنے کی، نہیں تو وہاں انڈسٹری کے سارے لوگ آنا چاہتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انڈسٹری کے لوگ خود سے نہیں گئے ہیں، ان کو بتایا بھی نہیں گیا۔ سب لوگ ایدھی صاحب سے چیپا صاحب سے بھی ان ٹچ تھے، اور جو سنجرانی صاحب ہیں پولیس میں جو ہیں، ان سے بھی ان ٹچ تھے، لیکن کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ لیکن ان کے لیے انڈسٹری میں بہت سارے گھروں میں میں خود اس کی گواہ ہوں کہ بہت سارے گھروں میں ان کے لیے دعائیں خیر کی گئی تھی۔ جی اچھا، مطلب اب جو یہ واٹس ایپ گروپ ہے، یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے مستقبل؟ جی بالکل، کوشش تو یہی ہے، اور وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی ہو رہی ہیں بہت سارے اسٹرگلر ایکٹرس کے لیے، تو آئی ہوپ کہ یہ کام کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سونیا حسین نے جو بات کی وہ بڑی ضروری ہے کہ حمیرہ اصغر کے کیس کے بعد وہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا، اور جو کنیکٹیوٹی جو فیمیل ایکٹریس اور دیگر شعبے شخصیات کے حوالے سے رکھی گئی وہ بہت ضروری ہے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنایا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اسٹے کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے سے مسائل سنیں اور اس پر بات کریں، اور آگے چل کر بھی وہ اس چیز میں حصہ لینے کی خواہش مند بھی ہیں۔